السلام علیکم۔ پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان، جہاں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ ہم مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ وہیں دوسری طرف پاکستان کا اہم اثاثہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ آج کا ویلاگ ان اہم اثاثے کے اوپر ہے جو پاکستان میں 2 حصوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اپنا ویلاگ اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام آباد مالیاتی مشیر سے مالیت کا تعین کرائے بغیر ہی خصوصی سرمایہ کاری کونسل SIFC نے جمعے کو قومی ایئر لائن PIA کو 2 ادواروں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی، جبکہ ادارے کے ذمہ 830 ارب روپے کے واجبات نئی ہولڈنگ کمپنی منتقل کر دیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق آئندہ انتخابات سے قبل وفاقی کابینہ PIA کے کلیدی آپریشنز کے فروغ کے لیے لین دین کے حقیقی ماڈل کی منظوری دینے کے لیے تیار ہے، اور وفاقی کابینہ آئندہ ہفتے ان کی منظوری دے دے گی، جس پر تجارتی بینکوں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ 280 ارب روپے کے قرض قرضی کی ری پروفائلنگ روایتی اور اسلامی فنڈنگ سے کرے گی، اور یہ 10 برس کے میچورٹی پیریڈز کے لیے 12% کے شرح کے سود کے مفرد پر ہوگا۔ باقی معاہدہ واجبات کی یہ رقم PIA کے نجکاری اور بجٹ میں مختص کیے جانے والی رقوم کے ذریعے سیٹل کی جائے گی۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے مالیاتی مشیروں کی جانب سے مالیات کے تعین میں کمزوریوں کے حوالے سے بہت کارآمد سوال اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ بینکوں نے PIA کے قرض کی ری پروفائلنگ پر اتفاق کر لیا، لیکن اس حوالے سے انہوں نے اپنی تحریری رضامندی تاحال نہیں دی۔ توقع ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ایک مفصل سمری کابینہ اجلاس کے سامنے آئندہ منگل یا بدھ تک پیش کرے گا۔ جب اس نمائندے نے اس حوالے سے سوالات کیے تو نجکاری کمیشن کے نگران وزیر فواد حسن فواد کو بھیجے جانے والے مختلف معاملات پر دریافت کیا تو ان کا جواب تھا کہ SIFC نے PIA کے 2 حصوں میں تقسیم کی توثیق کر دی ہے، جس کی تجویز مالیاتی مشیر نے دی تھی۔ ان کے مطابق SIFC نے PIA کے مالیت کے تعین کے لیے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے۔ مالیت کے تعین کا یہ طریقہ کار موضوع اوسط کی بنیاد پر ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ تاکہ PIA کے مالیت تک پہنچا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ PIA کو فروغ کرنا کوئی عمارت بیچنے جیسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ طریقہ کار ان چیزوں کو حتمی شکل دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ابتدائی مرحلے پر افشا نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ریفرنس بینڈ کی تراش خراش کی جاتی ہے۔ SIFC کے سامنے یہ فارمولا پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری بھی اس کی علیحدگی کے تمام منصوبے کے لیے حاصل کی جائے گی، جس میں مالیت کے طریقہ کار کا تعین کیا جائے گا۔ 1+5 سال کا بزنس پلان بھی دیا جائے گا، اور یہ کہ ممکنہ خریداروں سے کتنی سرمایہ کاری کی توقع ہے اور قرضے کیسے برقرار رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں کو منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام واجبات کو اپنے کھاتوں میں شامل نہیں کرے گی، بلکہ ایک کمپنی کو منتقل کر دی جائے گی جس کا نام ہولڈ کو ہوگا۔ جو اثاثے فروخت ہوتے جائیں گے یہ واجبات ادا کیے جاتے رہیں گے۔ بیرون ممالک اثاثے بشمول روزہ یلٹ ہوٹل اور پیرس میں ایک ہوٹل وغیرہ کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور کوئی بیرونی ملک اثاثہ PIA کے کوزی کاروبار کے سود سے میں فروخت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بیرون ملک اثاثے بھی ہولڈ کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خریدار PIA میں اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ فائنینشیل ایڈوائزر کو بھی اپنی دلچسپی کے حوالے سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سودا طے پا جائے۔ مالیت کے شفاف تعین کے بعد وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کی جائے گی۔ تو پاکستان میں اثاثوں کو بیچنے کی شروعات کا آغاز کر دیا گیا۔ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں پہلے سے ہی اثاثے بیچے جانا شروع کر دیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔